الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والعظمۃ والکبریاء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء کہف الورى نور الہدی قدر الدجى شمس الدحى أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله المجتبى والمرتضى وعلى أصحابه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز دوستوں سامعین کرام، آج وہ دور ہے کہ مسلمان مکمل طور پر آزاد ہے۔ آج وہ دور ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی کا کلمہ بلند کرنے کی مکمل طور پہ آزادی ہے، اور آج وہ دور ہے کہ جب مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ کسی کافر سے چھپنا پڑتا ہے، نہ کسی سے جنگ کرنی پڑتی ہے، بلکہ چند قدم چل کر سردیوں میں ہیٹر والی اور گرمیوں میں اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے کہ ہماری مساجد میں فجر کے نمازی 2، عشاء کے 2، مغرب کے 4 اور عصر کا 1، اور ظہر کے ٹائم تو اکثر اذان ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہماری مساجد کا حال اور پھر شکوے کہ حضور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا دھاگا، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا درود کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، اور پھر گلی میں کھڑے ہو کر یہ ہمارے حکمران اچھے نہیں، ہمارا امام اچھا نہیں، ہمارا مولوی پیسے کھاتا ہے، ہمارا فلاں یہ کرتا ہے، یہ سب شکوے ہم کرتے ہیں۔ اور پھر جب اپنے کرتوتوں کی باری آتی ہے، جی ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب اپنے کرتوتوں کی باری آتی ہے، جی ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ دعا فرمائیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، رمضان میں روزے رکھیں نہ رکھیں، ہماری دعائیں ساری قبول ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ ہماری بات مان لے۔ اللہ تعالیٰ کہے نماز پڑھو، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم کہے یا اللہ پاک روٹی لب جائے تو روٹی لب جائے۔ کلیہ بتانے جا رہا ہوں، بہت مختصر وقت ہے، 10 منٹ کا وقت۔ کلیہ بتانے جا رہا ہوں، ایک کلیہ جو ہر مسلمان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک کلیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف کوئی پیغام بھیجا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبوب کے ساتھ خاص دل کی بات ہوتی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہوتا،
لیکن رب کا اپنے محبوب کے ساتھ وہ خاص کلام کرنا حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے، اتنا وقت لگائے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا، میں اسے سننے والوں سے زیادہ دعا عطا کروں گا۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تمام مخلوقات پر میری شان ہے، جیسے تمام مخلوقات پر میری عظمت ہے، ایسے تمام کلاموں پر، تمام شعروں پر، تمام اونچی اونچی باتوں پر اور تمام نصیحتوں پر میرے قرآن کا فتوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلیہ مسلمان کے لیے سب سے سادہ اور سب سے آسان کلیہ۔ بزرگان دین کے اقوال پڑھیے، آج وہ وقت ہے کہ جب قرآن و حدیث کی بات نہیں کی جاتی، بات کی جاتی ہے تو پیر میرے علی شاہ صاحب کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے تو حضور غوث اعظم کی جاتی ہے، تو حضور غوث اعظم کے واقعات پڑھیے، پیر میرے علی شاہ کے واقعات پڑھیے، جتنے بزرگان دین گزرے سب کے واقعات پڑھیے۔ ارے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میرے مولا علی فرماتے ہیں میری جوتی کا تسمہ گم جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ دیتا ہوں۔ جن کو جوتی کا تسمہ قرآن سے مل جائے تو پھر کیا ہمارے مسائل قرآن سے حل نہیں ہو سکتے؟ قرآن یہ ہمارے رب کی صفت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو کبھی فنا نہیں ہوگا، ہر ساتھی ختم ہو جائے گا، ہر سنگت ٹوٹ جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، بیٹا باپ کے پیچھے بھاگے گا، ابا مجھے ایک نیکی دے دو، ابا کہے گا پتر میں آپ کو پھنسیا تنوں کے نیکی دیا۔ اس دن ایک شخص دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہوگا، فرشتے اسے پھینکنے والے ہوں گے کہ قرآن آ جائے گا، قرآن آ کے فرمائے گا، قرآن آ کے کہے گا یا اللہ پاک یہ تنہائی میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں اسے دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، اور میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا بلکہ میں حدیث پاک کی بات بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن اس گناہگار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ پاک یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، آج بھلے کچھ بھی ہو جائے، زمین و آسمان ایک ہو جائے، سورج زمین پر آ جائے، زمین سورج پہ چلی جائے، ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن آج میں قرآن اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو قرآن وہ کلیہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں پڑھو تمہاری دعائیں قبول، اور آخرت میں قرآن تمہیں دوزخ سے کھینچ کے نکال لائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ دو ہی تو زندگیاں ہیں، ایک زندگی یہاں کی ایک زندگی آگے کی، جس کی دونوں زندگیاں سنور جائیں پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو دوستوں مختصر وقت میں نے دو حدیث مبارکہ بیان کی، اور صرف مقصد یہ ہے بات کا کہ آج جو ہم ذلت دیکھ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عمر جیسا حکمران چاہیے تو علی جیسی رعایا بھی بن کے دکھاؤ، اگر تمہیں عمر جیسا حکمران چاہیے تو علی جیسی عوام بھی بن کے دکھاؤ۔ تو حکمران بھی تبھی اچھے ہوتے ہیں جب انسان خود کو سدھارتا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کے لیے دنیا کی بھی نصیحت، دین کی بھی نصیحت، قرآن کا ترجمہ کھولو، جتنے بڑے بڑے لوگوں کی نصیحتیں پڑھتے پھرتے ہو، جتنے بڑے بڑے لوگوں کے کلام پڑھتے پھرتے ہو، ہر چیز قرآن میں نہ ملی تو میرا گریبان اور تمہارا ہاتھ۔ تو قرآن وہ کلیہ ہے کہ مومن کی شان، مومن کی آن، مومن کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔